السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین و ناظرین محترم، 28ویں پارے کا آغاز سورہ مجادلہ شروع ہو رہا ہے، اور مجادلہ جدال اور جدل سے بنا ہے. یہ لڑائی کو بھی کہا جاتا ہے اور بحث و تمہیز کو بھی. تو اس سورہ میں ابتدا میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے اور اسی کے ضمن میں ایک شرعی مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے. وہ شرعی مسئلہ قرآن پاک کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں زہار کے نام سے جانا جاتا ہے. زہار میں ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کو، جو اس کے لیے جائز اور حلال ہے، اپنے کسی حرمت والے رشتے سے مشابہت دے دیتا ہے، جیسے اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے اور اس کی خالات وغیرہ ہیں. مثال کے طور پر یہ کہہ دیتا ہے کہ تو مجھ پر ایسے ہی حرام ہے جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے، جیسے میری بہن مجھ پر حرام ہے. اگر بندہ ایسا کہہ دے تو اسے زہار کہا جاتا ہے. یہ طلاق تو نہیں ہوتی، مگر یہ ہے کہ اس میں پورے طور پر بیوی زوجیت میں باقی نہیں رہتی. ہاں، ایک صورت ہے کہ بندہ اگر اس زہار کا کفارہ ادا کر لے تو پھر وہ اس کے زوجیت میں واپس آ جاتی ہے. تو اسی کا یہاں ذکر کیا گیا. ایک صحابیہ کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا تھا. ان کا نام تھا حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے شوہر اوس ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے ہم بستری چاہی. انہوں نے انکار کر دیا تو غصے میں آ کر انہوں نے ان سے زہار کر دیا. اب یہ دوڑی ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر یہ کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ، کہ میرے شوہر اوس نے مجھ سے زہار کیا ہے، بعد اس کے کہ میری عمر زیادہ ہو چکی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ علیحدگی اگر ہو جائے تو میں ان بچوں کو ان کے ساتھ رکھوں گی تو بچے ضائع ہو جائیں گے، ان کی تربیت نہیں ہو پائے گی، اور اگر میں اپنے ساتھ ان بچوں کو رکھوں گی تو انہیں کھلا پلا نہیں پاؤں گی. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ کیا ایسا میرے شوہر نے جب مجھے اپنی ماں سے تشبیہ دے دیا تو کیا وہ میرے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہو. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، انہوں نے طلاق کا ذکر نہیں کیا ہے، وہ میرے بچوں کے والد ہیں اور میرے پاس لوگوں میں سب سے زیادہ پیارے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہی جواب دہراتے رہے، فرماتے رہے کہ تم ان پر حرام ہو چکی ہو، اور یہ اسی طرح اپنی بات کو دہراتی رہیں. یہ جو دہرانے کا معاملہ ہے اسی کو یہاں مجادلہ کہا گیا. تو بہرحال اسی وقت رب تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کی ابتدائی آیتیں نازل فرما دیں، جس میں زہار کرنے والوں کے بارے میں فرما دیا گیا کہ زہار کرنے سے کوئی عورت اس کے ماں کے درجے میں داخل نہیں ہوتی. مائیں تو وہی ہوں گی جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے. جو یہ بات کہتے ہیں بہت بری بات ہے. اگر یہ اپنی اس غلطی سے پلٹنا چاہیں اور اپنے اس غلطی کا کفارہ کرنا چاہیں تو ایک صورت یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی سے قربت اختیار کرنے سے قبل ایک غلام آزاد کریں، اور اگر یہ غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھیں قبل اس کے کہ اپنی بیوی کے قریب جائیں. 2 مہینے کے مسلسل روزے، پے در پے روزے. اگر درمیان میں ایک بھی چھوٹ گیا تو پھر حساب شروع سے ہوگا، ایک سے پھر شروع کرنا ہوگا. اگر 59 روزے رکھنے کے بعد ایک روزہ پورا ہونے سے پہلے اگر کوئی اپنے بیوی کے قریب چلا جائے زہار کرنے والا تو پھر اسے دوبارہ پورے 60 روزے رکھنے ہوں گے. اور اگر کوئی بیمار ہو، بڑھاپے کی وجہ سے 2 مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو تیسری صورت اس کے لیے آسان یہ بتلائی گئی کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. جب یہ کفارہ ادا کر لے گا
تو پھر یہ بیوی اس کی اپنی زوجیت میں باقی رہے گی اور وہ اس پر حرام نہیں ہوگی۔ خصوصیت کے ساتھ اس سورہ میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس سورہ میں جہاں مختلف مضامین ہیں وہیں پر مجالس کے آداب بھی بتلائے گئے اور خصوصیت کے ساتھ یہ بتلایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو کرنا چاہو تو سرکار کے پاس آنے سے پہلے کچھ صدقہ اور خیرات کر کے آؤ۔ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کے لیے بڑا دشوار ہو گیا۔ صحابہ میں اصحاب صفہ بھی تھے، اصحاب صفہ غریب صحابہ تھے اور ان کے پاس کوئی رقم وغیرہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ صدقہ کر کے آئیں اور سرکار سے مسائل پوچھیں، اور مسائل کا مسئلہ تو بار بار چلتا رہتا ہے، پوچھنا بار بار ہوتا رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس مسئلے پر، اس آیت کے حکم پر صرف مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عمل کیا۔ آپ کے پاس 1 دینار تھا، آپ نے اس کا چلر کروایا، 10 درہم بنے، تو 10 درہم 10 مرتبہ خیرات کیے آپ نے اور جا کے سرکار سے 10 سوالات کیے، اور پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے اسی دن اس حکم کو منسوخ فرما دیا۔ تو اب وہاں صدقہ دینے کا حکم کیوں دیا گیا تھا؟ باہر دے کے آنا اور سرکار سے سوال کرنا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، تو اس لیے غریبوں کی مدد ہو جائے، اس خیال سے اس حکم کو رکھا گیا۔ اور پھر یہاں یہ بھی بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، اور جو ان میں اہل علم ہیں ان کو ایمان والوں پر بھی کئی درجے فضیلت عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت علم دین کے حاصل کرنے کی بڑی ترغیب دلانے والی آیت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اہل علم کو ایمان والوں پر کئی درجے رب تبارک و تعالیٰ فضیلت عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ عالم کی عابد پر فضیلت ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ اور دوسری حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یشفع یوم القیامت ثلاثۃ الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، کہ قیامت کے دن 3 مقدس گروہ لوگوں کی شفاعت کریں گے، ایک تو انبیاء کرام کے نفوس مقدسہ، اور دوسرے علماء کرام، پھر اس کے بعد شہداء کرام، یہ لوگوں کی شہادت کریں گے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذکر کے بعد علماء کا ذکر فرمایا، کیونکہ یہ علماء علوم مصطفیٰ کے جانشین ہوتے ہیں، وارث ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں فضیلتیں تو بہت ساری ہیں، بہرحال علم دین حاصل کرنے کی ہم کو ہر اعتبار سے ہر وقت میں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی طرف خصوصیت کے ساتھ اس میں اشارہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایمان والوں کو یہ بتلایا گیا، ان کی شان یہ بتلائی گئی کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ان لوگوں سے دوستی نہیں کرتے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہوتے ہیں، اگرچہ کہ وہ دشمن ان کے اپنے باپ ہی کیوں نہ ہوں، ان کے اپنے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، ان کے اپنے بھائی اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے وہ ایمان والے کا دشمن ہوتا ہے، اور جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والا ہو، مسلمان ہے تو اس اعتبار سے وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اہل علم کی فضیلت میں ایک اور بات امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت نافع ابن عبد الحارث کی ملاقات حضرت عمر ابن خطاب سے رضی اللہ عنہ سے عصفان نامی مقام پر ہوئی، جبکہ حضرت عمر فاروق نے انہیں مکے میں گورنر بنایا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تم مکے والوں پر کس کو اپنا جانشین بنا کر آئے ہو؟ تو حضرت نافع ابن عبد الحارث نے کہا کہ میں ان پر ابن ابزا نامی ایک آدمی کو ان کا گورنر بنا کے آیا ہوں، میرا خلیفہ اور جانشین بنا کر آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ ابن ابزا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے غلاموں میں سے ایک آدمی ہے۔
تو حضرت عمر بولے کہ تم نے ایک غلام کو مکے والوں پر گورنر بنا دیا؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ غلام تو ضرور ہیں مگر وہ اللہ کی کتاب کے پڑھنے والے ہیں اور فرائض شریعت کو جاننے والے ہیں اور وہ بہترین فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واقعتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ بے شک اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے سے رب تبارک و تعالیٰ کئی قوموں کو بلند کر دیتا ہے اور کئی قوموں کو نیچے گرا دیتا ہے۔ یعنی جو قرآن کے علوم سے بہرہ ہوتے ہیں وہ چاہے کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں وہ بڑے درجے پر پہنچ جاتے ہیں، اور جو ان علوم سے بے بہرہ ہوتے ہیں وہ کتنے ہی بڑے خاندان کے کیوں نہ ہوں ان کا کوئی بڑا مقام نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد اگلا سورہ حشر ہے۔ سورہ حشر میں جہاں بہت سارے مضامین بیان کیے گئے ہیں وہیں خصوصیت کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ عام حکم بھی فرما دیا۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اگرچہ کہ اس کا شان نزول خاص ہے مگر اس کے الفاظ کا عموم کا اعتبار کرتے ہوئے ہر وہ چیز جو سرکار عطا فرمائے اس کو لینا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی سورہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے ایثار کی فضیلت اور اہمیت بتائی۔ ایثار کے بارے میں فرمایا کہ مدینے والے انصار صحابہ جو ہجرت کر کے آنے والوں کے ساتھ بڑا بہترین معاملہ کیے ہیں اور جو کچھ ان کو دیا گیا ہے اس میں کوئی تنگی نہیں پاتے اپنے سینوں میں، اور اپنی جانوں پر وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ کہ ان کو خود اس کی ضرورت ہو۔ اسے ایثار کہا جاتا ہے۔ اپنی ضرورت ہونے کے باوجود سامنے والے کی ضرورت پر اپنی ضرورت کو قربان کرتے ہوئے سامنے والے کی ضرورت کو پوری کرنا یہ ایثار ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس ضمن میں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں۔ بات یہ ہوئی کہ سرکار کے پاس ایک مہمان آ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے پوچھنے لگوایا کہ کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو کاشان نبوت سے جواب ملا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت میں سرکار نے صحابہ سے پوچھا تو ایک انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہمان رسول کو لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ جا کے انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس اتنا ہے کہ بچوں کو کھلا دیں تو ہم بھوکے رہ جائیں گے، اور اگر ہم کھا لیں گے تو بچوں کو بھوکا سلانا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول کے مہمان کو میں کھانا کھلانے کے لیے لایا ہوں، ایسا کرو کہ بہانے سے بچوں کو تھپک کے سلا دو، اور جب بچے سو جائیں تو دسترخوان بچھا دینا، اور جب مہمان دسترخوان پر آ جائے تو بالکل چراغ کی بتی بڑھانے کا بہانہ کر کے چراغ بجھا دینا، اور اس کے بعد اندھیرے میں ایسی آوازیں کرتی رہنا جیسے خود ہم کھا رہے ہیں، تاکہ مہمان پیڑ بھر کر کھا لے۔ تو یہ ایثار ہے۔ حالانکہ ان کو خود اس کھانے کی ضرورت تھی، ان کے بچوں کو کھانے کی ضرورت تھی، مگر انہوں نے چونکہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے مہمان کو کھلانے کا وعدہ کر لیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے اپنے ضرورت کے کھانے کو ان کے لیے قربان کر دیا، اس کی یہاں تعریف کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے یہ بتایا، اور فرما دیا کہ جنتی ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کی فضیلت بتاتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اس پہاڑ کو بھی تم خشوع والا پاتے اور ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھتے اللہ کے خوف سے۔ پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمایا اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہی رحمان و رحیم ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی بادشاہ ہے، وہی پاکی والا ہے، وہی سلامتی والا ہے، وہی امن عطا فرمانے والا ہے، وہی نگہبانی کرنے والا ہے، وہی غالب ہے، وہی جبار ہے، وہی متکبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام شرک کرنے والوں کے مشرکانہ فعل سے پاک ہے جو وہ کرتے ہیں۔
پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہی خالق ہے، وہی پیدا کرنے والا، وہی مصور ہے، تصویر عطا کرنے والا، اس کے بہترین نام ہیں۔ ان ناموں کے بارے میں آپ اس سے پہلے 9ویں پارے کی تفصیل میں سن چکے ہیں کہ اللہ کے نام بڑی برکت والے ہیں، کہ ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے اگر کوئی دعا کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا سورہ ممتحنہ ہے۔ سورہ ممتحنہ میں ابتدا میں ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کا ارادہ کیا اور تیاری کی تو اسی وقت میں ایک صحابی رسول حضرت حاطب ابن ابو بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کو، اہل مکہ کو خبر دیتے ہوئے ایک خط لکھے کہ سرکار تمہارے لیے تیاری کر رہے ہیں اور تم لوگ تیاری کر لو، اپنا بچاؤ کر لو۔ پھر اس کے بعد یہ خط لکھ کر انہوں نے ایک مسافر خاتون کو دے دیا۔ وہ خاتون آپ کا یہ خط لے کر مدینہ طیبہ سے مکے کے لیے نکل گئی۔ ادھر رب تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں خبر دے دی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہما کو بھیجا کہ دیکھو تم لوگ چلے جاؤ اور مکے کے راستے میں خاخ نام کا ایک باغ آئے گا، اس باغ کے پاس تمہیں وہ مسافرہ عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے کر آ۔ تو یہ 3 صحابہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ سرکار کے ارشاد کے مطابق اسی باغ کے پاس اس خاتون کو انہوں نے پا لیا۔ جب وہاں پہنچے اور اس عورت کو پکڑ کے اس سے کہا کہ کہاں ہے خط نکالو، تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ اب ان لوگوں کو یقین تھا سرکار نے فرمایا ہے تو بات بالکل سچی ہے، یہ عورت جھوٹی ہے، تو انہوں نے اسے دھمکانے کے لیے کہا کہ دیکھو سیدھی طرح خط نکالو ورنہ ہم تمہیں بے لباس کر دیں گے، برہنہ کر دیں گے۔ تو وہ خوف کے مارے فوری خط نکال کے دے دی۔ اب خط اس نے کہاں سے نکالا؟ تو ذہن میں رہے اس نے خط اپنے لباس میں سے نہیں نکالا، خط اس کے لباس میں نہیں تھا۔ یہاں یہ بتلایا گیا کہ وہ مشرکہ تھی مگر باحیا تھی، شرم و حیا کرتی تھی۔ اگر وہ بے حیا ہوتی تو کہتی ٹھیک ہے کپڑے اتار لو، دیکھ لو خط میرے پاس موجود نہیں ہے، مگر نہیں، اس نے جیسے ہی اپنے بے لباس ہونے کا اسے اندیشہ ہوا تو فوری طور پر اس نے خط نکال کے پیش کیا۔ اور خط کہاں سے نکالا؟ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی چوٹی سے، بالوں کے اندر سے اس نے خط نکال کے دیا۔ تو خط لے کر سرکار کے پاس آئے اور جب وہ خط پڑھا گیا تو حضرت حاطب ابن ابو بلتعہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے معاملے میں جلدی مت کیجیے، کہ میں اصل بات یہ ہے کہ میں قریش میں کوئی خاندانی تعلق نہیں رکھتا، مکے والوں میں، اور میری وہاں کچھ رشتہ داریاں بھی موجود نہیں ہیں جو وہاں میرے رہ جانے والوں اور میرے مالوں کی حفاظت کر سکیں۔ تو میں نے یہ چاہا کہ جب نسب کے ذریعے سے میرا وہاں کوئی تعلق نہیں ہے جس سے ان کی کوئی ہمدردیاں میں حاصل کر سکوں، تو یہاں سے خط بھیج دوں تو یہ خط جب پہنچے گا تو اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں میرے لیے کچھ نرمی پیدا ہوگی، میرے اہل و عیال کے ساتھ وہ لوگ نرمی کریں گے۔ اس نیت سے میں نے خط لکھا اور مجھے پورا یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غالب کرنے والا ہے، میں ایمان والا ہوں، میں کافر نہیں ہوا، میں نے یہ خط کسی بری نیت سے نہیں لکھا ہے۔ تو اس وقت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی ہے، اور تم کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں شرکت کرنے والوں کے لیے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو چاہو کرو میں تمہاری مغفرت کر چکا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اسلام کو اور مسلمانوں کو شدید ضرورت تھی، اور شدید ضرورت کے وقت میں جن جاں بازوں نے اپنے جان کی بازی لگا کر اسلام اور مسلمانوں کی مدد کی، ان کی اس مدد سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوا۔ تو خیر یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا آغاز اس سورہ کی پہلی آیت میں فرماتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا گہرا دوست نہ بنا دو۔
اے ایمان والو، لفظ ایمان والے سے پتہ چل گیا کہ حضرت حاتب ابن ابو بلتع کی نیت میں واقعتاً کوئی کھوٹ نہیں تھا، وہ ایمان والوں میں ہیں، اسی لیے ان کو معاف کر دیا گیا۔ پھر چونکہ یہ سورہ ممتحنہ ہے، اس سورہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ وہ بیعت لیں، وہ بیعت جو آج مروجہ ہے، بیعت تقوی اور بیعت انابت جسے کہا جاتا ہے۔ ایک مسلمان آدمی گناہوں سے بچنے کی زندگی گزارنے کے لیے اور نیکیوں کی زندگی اختیار کرنے کے لیے کسی مرد کامل کے ہاتھ پر جو بیعت کرتا ہے وہ بیعت انابت اور بیعت تقوی کہلاتی ہے۔ اور اس بیعت کا حکم رب تبارک و تعالیٰ نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ کے آخر میں دیا، چنانچہ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، جب ایمان والی عورتیں آپ کے پاس آپ سے بیعت کرنے کے لیے آئیں، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، اس بات پر وہ بیعت کرنا چاہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور اپنے شوہروں کو دوسروں کی اولاد اپنی گود میں لے کے اپنے شوہروں پر الزام نہیں لگائیں گی، اور دوسروں کی اولاد کی نسبت اور نسب اپنے شوہروں سے نہیں کریں گی، اور کسی بھی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ جب ان باتوں پر بیعت کرنے کے لیے ایمان والی عورتیں آئیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فبایعہن، آپ ان عورتوں سے بیعت لیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجئے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے۔ آیت مبارکہ میں عورتوں سے بیعت لینے کا ذکر فرمایا گیا، سرکار نے واقعتاً عورتوں سے بیعت لی۔ پھر اس کے بعد بخاری شریف کی حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ سرکار نے مردوں سے فرمایا کہ اے مردو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم خاموش ہو، تم ان باتوں پر میرے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کرتے جن باتوں پر عورتوں نے بیعت کی تھی۔ پھر اس کے بعد انہی باتوں پر سرکار نے مردوں سے بھی بیعت لی، تو بیعت لینا جائز۔ بیعت کا یہ جو طریقہ ہے کوئی نیا اور بدعت نہیں ہے بلکہ سنت ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سرکار نے خود بیعت لی۔ ہاں، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ عورتوں سے بیعت کا جو معاملہ ہے یہ شریعت کے حدود اور آداب کو پیش نظر رکھ کر کیا جائے گا۔ جس طرح مرد کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو اپنا ہاتھ پیر کے ہاتھ میں دیتا ہے، عورتوں سے یہ معاملہ نہیں ہوگا، عورتوں کو چھونا جائز نہیں ہے، تو لہذا عورتوں سے بیعت لی جائے گی، صرف زبانی بیعت لی جائے گی۔ اور اگر کوئی اطمینان قلب کے لیے کچھ کرنا ہی چاہتا ہے تو ایک صورت یہ بتائی گئی کہ ایک کپڑے کا کنارہ پیر و مرشد اپنے ہاتھ میں پکڑ لے اور دوسرا کنارہ وہ عورت جو بیعت کرنا چاہتی ہے پکڑ لے، اور پھر اس کے بعد بیعت کے کلمات ادا کیے جائیں تو پھر یہ بیعت مکمل ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ بیعت سنت ہے، بدعت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا سورہ صف، اس سورہ کے ابتدائی آیتوں کے شان نزول کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ روایت کی گئی ہے کہ مسلمانوں نے سرکار سے کہا تھا کہ اگر ہم یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا کون سا عمل زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے تو ہم اس عمل کو کرنے کے لیے اپنے مالوں کو بھی خرچ کریں اور اپنی جانوں کو بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد فرض فرمایا۔ جب جہاد اللہ کو محبوب ہے اور اللہ نے اسے فرض کر دیا تو کچھ لوگوں نے اسے ناپسند بھی کیا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں یہ حکم فرمایا کہ اے ایمان والو، تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں ہو، اور یہ چیز جو تم کرتے نہیں ہو اور کہتے ہو یہ اللہ کے پاس بڑی ناراضگی کا سبب ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کے راستے میں سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوتے ہیں اور لڑتے ہیں۔ یہ ذکر فرمانے کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تقریر یہاں بیان فرمائی جو آپ نے بنی اسرائیل کے سامنے کی تھی،
جس میں انہوں نے کہا کہ یا عیسی ابن مریم، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوں جو اس سے پہلے میرے سامنے گزر چکی ہے، وہ تورات ہے، اور ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، اور میں میرے بعد آنے والے ایک رسول کی بشارت سناتا ہوں جن کا نام نامی احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد چونکہ سرکار کا نام ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار کا یہ نام ہے۔ اس بارے میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر بطور استدلال کے پیش کرتے ہیں کہ صلی الالہ ومن یحف بعرشہ والطیبون علی المبارک احمد، کہ رب تبارک و تعالیٰ بھی اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی، گھیرے ہوئے فرشتے بھی، اور پورے نیک اور پاک لوگ بھی ایک مبارک شخصیت پر درود پڑھتے رہتے ہیں، وہ مبارک شخصیت احمد ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، انا محمد، میں محمد ہوں، انا احمد، میں احمد ہوں، وانا الحاشر، اور میں جمع کرنے والا ہوں، الذی یحشر الناس علی قدمیہ، وہ حاشر، وہ جمع کرنے والا جن کے قدموں پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا، وانا الماحی، اور میں ماحی ہوں، الذی یمحو اللہ بی الکفر، وہ میٹنے والا، مٹانے والا جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا، وانا العاقب، اور میں سب سے پیچھے آنے والا ہوں کہ لا نبی یا بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا، جس وقت میں صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ اپنے بارے میں ہمیں بتائیے، تو فرمایا کہ انا دعوت ابراہیم، دعوت ابی ابراہیم، کہ میں میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، وہ بشرا عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت و خوشخبری ہوں، ورات امی حین حملت بی کأنہ خرج منہا نور اضاءت لہ قصور الشام، اور میری ماں نے مجھے اپنے بطن میں رکھنے کے دوران میں دیکھا کہ گویا ان سے ایک نور نکل رہا ہے جس سے ملک شام کے محلات بھی روشن ہو رہے ہیں۔ یہ سرکار کی شان ہے، خصوصیت کے ساتھ اس سورہ میں بیان کی گئی۔ پھر اس سورہ صف میں رب تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی اس کے بارے میں، اس کے شان نزول کے بارے میں روایت بیان کی جاتی ہے کہ کچھ صحابہ نے عرض کیا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لَوَدِدْنَا أَن نَعْلَمَ أَيَّ التِّجَارَاتِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ فَنَتَّجِرَ فِيهَا، کہ اگر ہمیں معلوم ہو جاتا، ہماری دلی خواہش یہ ہے کہ کون سی تجارتیں اللہ کو محبوب ہیں تو ہم وہی تجارت کرتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے دوسرے رکوع کی آیت مبارکہ نازل فرمایا کہ اے ایمان والو، میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی رہنمائی کرتا ہوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے گی۔ وہ تجارت کیا ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، ایک تو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم مجاہدہ کرو گے، جہاد کرو گے اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ذریعے۔ یہ جہاد، یہ تجارت خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تجارت کرنے کے بعد فائدہ بھی لازم ہے۔ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور اللہ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ومساکن طیبۃ، اور پاکیزہ گھروں میں تمہیں داخل کرے گا، فی جنات عدن، جو جنات عدن میں ہیں، ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور دوسری یہ خوبی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور بڑی کامیابی تمہیں عطا فرمائے گا جس کو تم چاہتے ہو، پسند کرتے ہو۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی جانب سے مدد اور قریبی فتح مکہ بھی حاصل ہوگا اور کامیابیاں ملتی رہیں گی، اللہ کی مدد ہوتی رہے گی۔
یہ بڑی کامیابیاں ہیں، اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اگلا سورہ جمعہ ہے۔ سورہ جمعہ کے بارے میں ذہن میں رہے کہ اس میں جمعہ کے احکام بھی بتائے گئے ہیں، اور یہ بتلایا گیا ہے جہاں بہت ساری باتیں ہیں۔ وہیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اسی دوران مدینے میں اناج لے کر قافلہ آ گیا اور اس کے آنے کا اعلان ہو گیا۔ اس زمانے کے دستور اور طریقے کے مطابق اناج کی کمی تھی، لوگوں کو ڈر تھا کہ تاخیر کریں گے تو اناج دوسرے لوگ لے لیں گے اور ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام سرکار کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر اناج لینے کے لیے دوڑ پڑے۔ صحابہ کرام پورے چلے گئے سوائے 12 کے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ان 12 میں بھی تھا، حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔ تو بہرحال وجہ یہ بنی کہ آج جیسے جمعہ میں خطبہ پہلے پڑھا جاتا ہے اور نماز بعد میں ہوتی ہے، آغاز اسلام میں بالکل نماز پہلے ہوتی تھی اور خطبہ بعد میں پڑھا جاتا تھا، جیسے عید کی نماز میں ہوتا ہے۔ تو ویسے ہی مسئلہ تھا، بعد میں پھر تبدیلی کر دی گئی، تقدیم و تاخیر کی، اور نماز بعد میں خطبہ پہلے کر دیا گیا۔ تو چونکہ وہاں نماز ہو چکی تھی، اس لیے یہ لوگ خطبے کو غیر اہم سمجھ کے نکل گئے تھے۔ اس پر یہ آیتیں نازل کی گئی، پہلے جمعہ کی فضیلت بتائی گئی، فرما دیا گیا جب جمعہ کے لیے اذان کہہ دی جائے تو اے ایمان والو، اللہ کے ذکر کے ساتھ کی طرف تیزی سے دوڑو اور تجارت چھوڑ دو، اور پھر جب نماز پڑھ چکو تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، تجارت کرو۔ اس مسئلے میں کہتے ہیں حضرت عراق ابن مالک رضی اللہ عنہ کا ایک طریقہ تھا کہ جب کبھی جمعہ کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے تھے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، اللہم انی اجبت دعوتک وصلیت فریضتک وانتشرت کما امرتنی فارزقنی من فضلک وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ، میں تیری دعا پر فوری آ کے نماز پڑھ لیا، تیرا فرض ادا کر لیا، اب تیرے حکم کے مطابق اب میں باہر نکل گیا ہوں، تو اپنے فضل و کرم سے تو رزق عطا فرما، اور بے شک تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ دعا اگر یاد کر لی جائے اور کی جائے تو بہت بہتر۔ پھر اس کے بعد سورہ منافقون ہے۔ سورہ منافقون، اس سورہ کے شان نزول کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق کے لیے تشریف لے گئے، تو مستلق نامی مقام پر جو کنواں تھا پانی کے پینے کا، وہاں لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ ان لوگوں میں ایک صاحب تھے جو حضرت عمر ابن خطاب کے نوکر تھے، ان کا نام تھا جہجاہ ابن سعید، اور ایک اور بدبخت تھا سنان جوہنی، یہ عبداللہ ابن سلول کا، منافقوں کے سردار کا حلیف تھا۔ تو وہاں پانی لینے میں جب گڑبڑ ہونے لگی تو جہجاہ نامی صحابی نے سنان کو ایک تھپڑ مار دیا، تو سنان غصے میں آ گیا اور انصار کو مدد کے لیے پکارا۔ ادھر سے حضرت جہجاہ نے مہاجرین کو مدد کے لیے پکارا۔ جب یہ بات عبداللہ ابن سلول کو معلوم ہوئی تو اس نے کہا، اچھا ان مہاجرین نے ایسا کیا ہے؟ اللہ کی قسم، ہماری اور ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ پہلے والے نے کہہ دیا کہ سمن کلبہ کا یا کلو کا، کہ تو اپنے کتے کو کھلا کھلا کے موٹا کر، یہی کتا تجھے کھا جائے گا۔ نعوذ باللہ، یہاں مہاجرین کو اس نے کتا کہہ دیا کہ یہ مہاجرین ہجرت کر کے آئے، ان کے پاس کچھ نہ تھا، ہم نے انہیں کھلایا پلایا، مدینے کے رہنے والوں نے، اور آج یہی
مہاجرین ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، مار رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ کہا عبداللہ ابن سلول نے کہ اللہ کی قسم، اب یہاں بنی مستلق کے غزوے سے ہم واپس جب جائیں گے تو مدینے سے عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ عزت والا اپنے آپ کو مراد لے رہا ہے اور ذلت والے سے مراد نعوذ باللہ سرکار اور صحابہ کو۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ مہاجر مدینے میں تمہاری مدد اور تمہارے خیرات کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، اگر تم لوگ انہیں دینا بند کر دو، کھلانا پلانا بند کر دو تو یہ تمہارے شہر سے بھاگ جائیں گے۔ یہ جو حذیان بک رہا تھا، گستاخیاں کر رہا تھا، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ نے اسے سن لیا، آ کے سرکار کو اس بات کی خبر دی کہ عبداللہ ابن سلول نے ایسی ایسی گستاخیاں کی ہیں۔ اور ادھر عبداللہ ابن سلول کو بھی معلوم ہو گیا کہ سرکار تک خبر پہنچ چکی ہے، تو دوڑا دوڑا آیا اور آ کے سرکار کے سامنے قسم کھانے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے کچھ نہیں کہا، زید ابن ارقم جھوٹ بول رہے ہیں، زید ابن ارقم جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالی نے حضرت زید بن ارقم کی تائید اور عبداللہ بن سلول رئیس المنافقین کی تردید میں یہ سورہ نازل فرمایا۔ ابتدا ہی میں فرما دیا کہ اذا جاءک المنافقون، اے حبیب جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین یقیناً جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد منافقوں کی خصلتیں بیان کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ اس واقعے میں حضرت زید کی تائید میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یقولون، یہ منافقین کہتے ہیں، لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ جب ہم مدینے کو لوٹیں گے تو عزت والے ذلت والوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ اپنے آپ کو عزت والا سمجھ رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ تو یہ جو عزت ہے، عزت کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے عزت، ہوتی ہے عزت، اور ایک ہوتا ہے تکبر، فخر، غرور، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ انسان کو غرور، فخر، تکبر سے بچنا ہے، لیکن جو عزت نفس ہے اسے برقرار رکھنا ہے۔ عزت نفس کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرنا جائز نہیں۔ عزت یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو جان لے، اپنی کیا حقیقت ہے اس کو پہچاننا، یہ عزت ہے۔ اور فخر، غرور، تکبر کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو نہ پہچانے۔ حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ ان الناس یزعمون ان فیک کبرا وتیہا، کہ بے شک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ متکبر ہیں، فخر اور غرور کرتے ہیں، شان اور شوکت سے جو آپ رہتے تھے اس کو لوگوں نے فخر اور غرور سے تعبیر کر دیا اور سوال کر لیا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ لیس بتیہن، یہ فخر اور غرور نہیں ہے، ولکنہ عزت المسلم، یہ مسلمان کی عزت ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی کہ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد اس سورے میں رب تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم فرمایا کہ تم
तुम में से किसी को भी मौत आने से पहले अल्लाह की राह में खर्च करो, क्योंकि मौत जब आ जाएगी तो उस वक्त मालदार आदमी ये तमन्ना करेगा कि आए काश के मुझे एक करीबी मुद्दत तक के लिए छूट मिल जाती तो मैं कुछ सदका और खैरात कर लेता और मैं भी नेक लोगों में से हो जाता। मगर अल्लाह ने फ़ैसला फरमा दिया कि हर एक का मौत का वक्त मुकर्रर है। जब ये वक्त आ जाता है तो अल्लाह ताला हरगिज़ उसमें ताख़ीर नहीं करता। इस आयत मुबारका के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, फरमाते हैं जिस किसी के पास इतना माल हो कि उससे वो बैतुल्लाह के हज के लिए जा सकता हो या उस पर ज़कात वाजिब होती हो और वो उस माल से हज ना करे और ज़कात अदा ना करे, तो वो मौत के वक्त में ज़िंदगी की तमन्ना करेगा और दुआ करेगा कि मौत से छुटकारा मिल जाए, कुछ वक्त मिल जाए। जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने ये बयान फरमाया तो एक शख्स ने अर्ज़ किया, ए इब्न अब्बास इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरिए, फ़इन्नमा यसअलुर रजाअता अल कुफ़ार। बात यह है कि काफिर मौत से घबरा के ज़िंदगी का सवाल करेंगे, मौत से पीछे हटना चाहेंगे, मोमिन नहीं। तो फ़क़ाल, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, सातलु अलैकुम बिज़ालिका क़ुरआना, कि मैं तुम पर इस बारे में कुरान पढ़ के सुना दूँगा। फिर उसके बाद इसी आयत की आपने तिलावत फरमाई, क्योंकि खिताब ईमान वालों से है, हुक्म ईमान वालों को दिया जा रहा है। इससे पता चला कि ईमान वाला भी अगर अपने माल की ज़कात अदा न किया हो या उस पर हज फ़र्ज़ होता है तो हज न किया हो, तो वो कल तमन्ना करेगा जब मौत को अपनी आंखों के सामने देख लेगा कि अल्लाह उसे और मोहल्लत दे ताकि वो सदका और खैरात कर सके, नेकियां कर सके, नेकों में शामिल हो सके। फिर उसके बाद अगला सूरह तगाबुन है। सूरह तगाबुन में रब तबारक व तआला ने अपनी कुदरतों का इजहार करते हुए खुसूसियत के साथ मैदान क़यामत की तरफ लोगों के जहनों को मुतवज्जे फरमाते हुए फरमाया कि यौम यजमाउकुम लियौमिल जमा, उस दिन को याद करो जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला जमा होने वाले दिन के लिए तुम सबको जमा करेगा। वो कौन सा दिन होगा? तो फरमाया ज़ालिका यौमुत तगाबुन, ये गबन वाला दिन होगा। गबन एक ऐसा लफ्ज़ है उर्दू में भी जिसका कसरत से इस्तेमाल होता है, यानी कोई किसी का हक़ छीन ले, नाहक कुछ पैसा ले ले तो उसे गबन कहा जाता है। तो इस क़यामत के दिन को यौमुत तगाबुन यानी गबन का दिन क्यों कहा गया? तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं तो चूँकि काफिर को दुनिया में अपना ईमान छोड़ने के सबब जो नुकसान होगा, इसलिए उसको गबन, उसके गबन से ताबीर किया गया। और ईमान वाले जन्नत को जो ख़रीद लिए हैं दुनिया छोड़कर, दुनिया के बदले में, और काफिरों ने जो आखिरत को छोड़कर दोज़ख ख़रीद ली है, इसी को काफिरों के गबन से ताबीर किया गया। तो इसमें क़यामत में काफिरों के लिए परेशानी का ज़िक्र होने की तरफ इशारा देते हुए अल्लाह ने ईमान वालों की शान बयान करते हुए फरमाया कि जो अल्लाह पर ईमान रखता है और नेक आमाल करता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मिटा देता है और उसे जन्नतों में दाखिल करता है जिसके नीचे से नहरें बहती हैं। वो जन्नती उसमें हमेशा रहने वाले हैं। यही बड़ी कामयाबी है। उसके बरखिलाफ़ जो काफिर हैं, जो हमारी आयतों को झुटला दिए हैं, यही दोज़खी हैं और वो दोज़ख में हमेशा रहने वाले हैं और दोज़ख बुरा ठिकाना है। रब तबारक व तआला हमें दोज़ख के आज़ाब से बचाए और जन्नत में जगह अता फरमाए। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामिईन किराम, आज पौन पारे की तफसीर बयान की गई है और इंशाअल्लाह कल फिर अगले पौन पारे की तफसीर के साथ हम इसी वक्त आपके सामने हाजिर होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।